السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ خواتین کے مسائل کے حوالے سے بھی میں کیونکہ بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں، اس کے علاوہ خواتین کا عمرے کا کمپلیٹ طریقہ اور خواتین احرام کس طرح سے باندھیں گی، احرام کی حالت میں کس طرح پردہ کریں گی، وہ کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی خواتین کے حوالے سے ہی ہے، یعنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی خواتین کے حج کرنے کا مکمل طریقہ اور کچھ ایسے مسائل جن کا جاننا حج کے دوران بہت ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے ایام حج کے دن کہلاتے ہیں۔ یہی دن اس سارے سفر کا حاصل ہوتے ہیں اور انہی دنوں میں اسلام کا اہم رکن حج ادا ہوتا ہے۔ 7 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد 8 ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے پاکستان سے جانے والے خواتین و حضرات یا انڈیا سے جانے والے خواتین و حضرات کو ان کے معلم یعنی کہ ان کے ہوٹل والے بس کے ذریعے سے 7 ذی الحجہ کی رات کو ہی مینا پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ حج تو 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، پھر 7 ذی الحجہ کو یہ لوگ لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک بات آپ کو سمجھاتی چلوں، شاید میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ہم اپنے ملک سے جو ٹریننگ لے کر جاتے ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 7 ذی الحجہ کی رات کو آپ کو مینا لے جایا جائے گا، لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ ہمارے ہوٹل میں کچھ کلاسز انہوں نے دی حج کے حوالے سے، اور ان کلاسز میں یہ بتایا کہ 8 ذی الحجہ کو کیونکہ حج کے ڈیز شروع ہوتے ہیں، حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، اس لیے آپ 7 ذی الحجہ کو تو مینا چلے جائیں گے، لیکن آپ نے نیت 8 ذی الحجہ کو مینا میں جا کر ہی کرنی ہے، جو کہ غلط ہے۔ آپ جب اپنی قیام گاہ سے، یعنی جو ہوٹل ہے وہ ہمارا قیام گاہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، تو جب ہم وہاں سے نکلیں گے تو ہم حج کی نیت کر کے اور حج ادا کرنے کا ارادہ یا نیت کر کے نکلیں گے، تو نیت آپ نے ہوٹل سے ہی کرنی ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ 7 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد 8 ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ اپنی ہوٹل سے حج کی نیت کر کے نکلیں گے۔ بہتر یہ ہے اگر آپ کو دل کی تسلی کرنی ہی ہے تو معلم یہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد سے بسیں جانا شروع ہو جائیں گی، لیکن مغرب ہو ہی جاتی ہے نکلتے نکلتے، تو آپ کیا کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے حج کی نیت سے جن عورتوں کو غسل کرنا ہے غسل کر لیجئے، اور غسل کرنے کے بعد اپنے پاک صاف کپڑے پہن لیجئے۔ نیت آپ مغرب کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی بھی دل کی تسلی ہو جائے گی کہ مغرب کے بعد کیونکہ 8 ذی الحجہ شروع ہو گئی ہے تو ہم نے نیت 8 ذی الحجہ کو ہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا احرام پہلے سے بندھا ہوا ہے، یعنی کہ حج قران یا حج افراد کا احرام بندھا ہوا ہے تو وہی کافی ہے، لیکن اگر آپ حج تمتع کر رہی ہیں، اور کیونکہ پاکستان اور بھارت سے جانے والے لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، حج تمتع میں جب ہم مکہ پہنچتے ہیں، اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں اور عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد یعنی کہ قصر کروانے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور حج کا احرام دوبارہ سے باندھتے ہیں، تو جب احرام کا ارادہ ہو تو سنت کے مطابق غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حیض یا ماہواری یا پیریڈز آئے ہوئے ہوں، کیونکہ یہ نہانا صفائی کے لیے ہوتا ہے، تو تب بھی اس غسل کو کر سکتے ہیں، اس لیے غسل کر لیں، ناخن کاٹ لیں، بغل اور زیر ناف بال صاف کر کے فارغ ہو جائیں، اور اگر کوئی غسل نہ کرنا چاہے تو وضو کرنا بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ مکروہ وقت نہ ہو اور حیض اور نفاس کی حالت نہ ہو تو خواتین احرام باندھنے کی نیت سے گھر میں 2 رکعت نفل ادا کریں گی اور گھر ہی میں حج کا احرام باندھ لیں گی، اور اگر مکروہ وقت ہو یا ماہواری آ رہی ہو، پیریڈز آ رہے ہوں تو نفل نہیں پڑیں گی، صرف وضو یا غسل کر کے احرام باندھ لیں گی، یعنی احرام کی نیت کر لیں گی۔ اب احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حج فرض ہے تو بوقت احرام حج فرض کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نفل ہے تو نفل حج کی نیت کریں گے، یا پھر اگر کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہی ہیں تو ان کا نام لے کر کہ میں فلاں ابن فلاں، یا مثلاً یہ کہ میں اپنے والد والدہ یا اپنے شوہر کی طرف سے حج کا احرام باندھتی ہوں، نیت کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کرتی ہوں، آپ اس کو قبول کیجیے اور میرے لیے آسان کر دیجیے۔ پھر فوراً ہی حج کے احرام کی نیت سے 3 مرتبہ آہستہ آواز میں لبیک پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک،
اور حج کے آسان ہونے کی دعا کریں، بس احرام بند گیا۔ احرام کی پابندیوں کے حوالے سے ایک کمپلیٹ ویڈیو میں نے بنائی ہے جس میں عورتوں کے احرام کی کون کون سی پابندیاں ہیں، عورتوں کا احرام کیا ہے، تو اس ویڈیو کو آپ واچ کر لیجئے گا، میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی۔ اب آپ حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ معظمہ سے منا کو چلیں گے۔ راستے میں اترتے چڑھتے صبح شام نمازوں کے بعد حاجیوں سے ملاقات کرتے وقت آہستہ آواز میں لبیک کہیں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور یہ دعا مانگیں: اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، کہ اے اللہ میں آپ کی رضا اور جنت مانگتی ہوں اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا سفر بسوں سے ہوتا ہے تو راستے میں ٹریفک کے رش کی وجہ سے بسیں بہت دیر میں ہمیں منا پہنچاتی ہیں، تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کوئی مشقت کوئی تکلیف نہیں ہے سفر میں، راستے میں، کیونکہ ایئر کنڈیشنڈ بسیں ہوتی ہیں، بہت ٹھنڈی چل بسیں ہوتی ہیں، اس میں اپنا ذکر کرتے ہوئے وقت گزاریں، بے چینی اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں کہ ابھی تک اتنا وقت ہو گیا منا نہیں پہنچے، اور مختلف قسم کی رائے جو حاجی دیتے نظر آتے ہیں یا حجنے دیتی نظر آتی ہیں، تو بس صبر سے کام لینا ہے، ذکر اذکار میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے تاکہ صبر بھی آئے اور اللہ تعالیٰ ذکر سے روحانی طاقت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اب ذکر اذکار جو کرنے ہیں وہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، استغفار کی کثرت کریں، اپنے اگلے پچھلے تمام گناہوں سے معافی اور سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھیں۔ یہ 5 دن ذکر الہی، دعا اور عبادت ہی کے ہیں، لہٰذا یہ سب کام کرتی رہیں، دنیا کی فضول باتوں سے بچیں، غیبت بالکل نہیں کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، نہ شوہر سے اور نہ کسی دوسرے سے، اس گناہ سے بے حد بچیں کیونکہ اکثر لوگ حج میں بہت ہائپر ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے نظر آتے ہیں۔ صبر و تحمل سے سب کچھ برداشت کر لیں تاکہ ہمارا حج صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ شیئر کرتی چلوں کہ مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کرنا مسنون ہے اور رات کو مینا میں رہنا سنت ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہونے لگا ہے حاجیوں کا، تو جس طرح سے 7 ذی الحجہ کو ہمیں مینا لے جایا گیا اسی طرح 8 ذی الحجہ کو عشاء کے بعد ہمیں عرفات لے جایا جائے گا۔ کوشش یہ کریں کہ جاتے جاتے، کیونکہ بسیں جاتی رہتی ہیں، تو ہم نے کیا کیا تھا کہ اپنی ساری پیکنگ وغیرہ کر لی تھی جو سامان ہمیں ساتھ لے کے جانا تھا، اور پھر ہم وضو کر کے ریڈی تھے اور جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت داخل ہوا ہمارے مردوں نے اور عورتوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر بس میں سوار ہو کے ہم عرفات کے لیے نکل گئے، تو الحمدللہ ہمیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء مینا میں مل گئی تھیں۔ کچھ خواتین ایسی تھیں جو جلد بازی میں عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکیں تو انہوں نے عشاء کی نماز عرفات میں ادا کی، لیکن کیونکہ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ وضو کر کے اب تیار رہیں، جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہو عشاء کی نماز مینا میں اپنے خیمے میں ادا کرنے کے بعد پھر عرفات کے لیے نکلیں، کیونکہ ہم رات میں ہی عرفات پہنچ جائیں گے تو ہمیں فجر کی نماز عرفات میں ادا کرنی ہوگی۔ فجر کی نماز سے یعنی کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق کہلاتے ہیں، تو اب ہمیں تکبیر تشریق کہنا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور پھر آہستہ آواز میں لبیک پڑھیں گے، پہلے تکبیر تشریق پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر تشریق کہنے کے بعد آہستہ سے لبیک کہیں گے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر آرام کر لیا، تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اٹھیں، اٹھ کے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد اپنا قرآن پڑھیں، ذکر تسبیحات کریں۔ وقوف عرفہ کا وقت زوال کے بعد شروع ہو جائے گا، اس لیے کھانے وغیرہ سے بھی جلدی ہی فارغ ہو جائیں اور زوال ہوتے ہی وقوف شروع کر دیں۔ یاد رہے کہ یہ بہت ہی خاص جگہ اور خاص وقت ہے، اس سے بہتر وقت زندگی میں نہیں ملے گا، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں، گرمی ہو یا سردی سب کچھ برداشت کر جائیں اور شام تک دعا اور استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہیں اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات سے باہر نہ نکلیں ورنہ دم واجب ہوگا۔ اب ظہر کی نماز اپنے خیمے میں ظہر کے وقت ادا کرنی ہے، ظہر کی نماز کے بعد جو دل میں آئے ذکر و تلاوت دعا کریں، یہاں کے لیے کوئی خاص ذکر مقرر نہیں ہے کہ اس کے بغیر حج میں کوئی فرق آ جائے گا، اگر ہو سکے تو علماء کرام بزرگان دین جو عمل بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ الحمدللہ کہیں، پھر نماز والا درود شریف پڑھیں، پھر گڑ گڑا کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، پھر 11 مرتبہ دل سے یہ استغفار کریں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر 3 مرتبہ لبیک کہیں اور نماز والا درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں اور اس کے آخر میں کبھی کبھی وعلینا معہم ملا لیا کریں، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء
قدیر پڑھیں، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھیں اور درمیان میں آہستہ آواز سے لبیک بھی کہتی رہیں اور کچھ کچھ وقفے سے جو دل میں آئے دعا کرتی رہیں یا پھر مناجات مقبول کا اردو ترجمہ سمجھ سمجھ کر پڑھتی رہیں اور یہ سارا وقت پوری توجہ اور دھیان سے یاد الہی میں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگنے میں گزار دیں۔ اگر ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، محمد کہہ کے میری اور میری فیملی کے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ پاک ہمارا بھی آنا قبول فرمائے اور اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے اپنی جناب سے۔ اور ایک دعا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عرفات میں بھی اور آئندہ ہر جگہ جہاں جہاں جائیں یہ دعا ضرور مانگ لیا کریں کہ اے اللہ، یہاں پر آج تک جتنی دعائیں آپ کے انبیاء اکرام علیہم السلام نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقبول بندوں نے مانگی ہیں یا بتلائی ہیں اور وہ میرے حق میں مناسب بھی ہیں تو انہیں قبول فرما لیجئے۔ اسی طرح غروب آفتاب تک خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا میں لگی رہیں، دنیا کی اور گناہ کی باتوں سے خاص طور پر بچیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نہ نکلیں، اگر نکل گئیں اور حدود عرفات کے اندر واپس نہ آئیں تو دم واجب ہو جائے گا۔ اب ہو سکے تو کچھ دیر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ لبیک کہیں اور جو دل چاہے دعا مانگیں، جب تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کر یہ وقوف کرنا زیادہ افضل ہے، ہو جائے تو اچھا ہے ورنہ ضروری نہیں، بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں۔ اب وقوف عرفات کو لے کے چند مسائل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، غور سے سن لیجئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وقوف عرفات کے لیے خواتین کا حیض اور نفاس اور جنابت سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، اس حالت میں بھی وقوف صحیح ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خواتین میدان عرفات میں پردہ نہیں کرتی، یہ حرام ہے اور سخت گناہ ہے، یہ مقام اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ہے، نہ کہ جان بوجھ کر گناہ کر کے حق تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا۔ اسی لیے شرعی پردے کا اہتمام کریں۔ بعض خواتین بے پردہ ہوتے ہوئے نامحرم مردوں کی اجتماعی دعا میں بھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، یہ بالکل ناجائز، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نامحرم مردوں سے الگ رہیں اور شرعی پردے کا اہتمام کریں۔ میں نے خود دیکھا خواتین چہرہ کھول کے آتی ہیں اور خواتین کی سب سے خوبصورت چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے کسی مرد کو تو وہ خواتین کا چہرہ ہی ہوتا ہے۔ کچھ خواتین کو میں نے دیکھا کہ وقوف عرفہ کر رہی ہیں، خوبصورت چہرہ اور اس کے اوپر سن گلاسز لگائے ہوئے ہیں جس سے وہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، تو مردوں کے لیے نگاہ کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو عورت بغیر پردے کے پھرتی ہے تو جتنے مرد اس کو دیکھتے ہیں یا جتنے مردوں کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑتی ہے ان سب کو گناہگار کرنے کا گناہ اس اکیلی عورت کے سر ہوتا ہے۔ جب عورت بے پردہ ہو کر چلتی ہے تو ایک شیطان اس کے آگے چلتا ہے، ایک شیطان پیچھے چلتا ہے، آگے چلنے والا شیطان آگے والوں کو متوجہ کرتا ہے، پیچھے والا شیطان پیچھے والوں کو متوجہ کرتا ہے اور پھر جتنے لوگوں کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے ان سب کو گناہگار کرنے کا گناہ اس اکیلی عورت کے سر پر ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھیں، ہیٹ والا نقاب پہنیں تاکہ آپ کے چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے اور آپ کا پردہ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ جگہ سب سے زیادہ خود کو گناہوں سے بچانے کی ہے اور سب سے بڑا گناہ مردوں کے لیے بھی بد نظری ہے اور عورتیں جو ہیں وہ اس کا سبب بنتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ کی رضا والا حج نصیب ہو تو کوشش کریں کہ اپنے حج کو باپردہ ہو کر ادا کریں۔ اب جب میدان عرفات کے میدان میں آفتاب غروب ہو جائے یا سورج غروب ہو جائے تو یہاں مغرب کی نماز ہمیں نہیں پڑھنی، بغیر نماز پڑھے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونا ہے اور راستے میں ذکر اللہ، درود شریف اور لبیک پڑھتے رہیں اور پھر مزدلفہ میں پہنچ کر یہ کام کرنے ہیں کہ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کر عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مغرب کے بعد جب سورج غروب ہو جائے عرفات سے نکل کے مزدلفہ پہنچی تو اب آپ نے عشاء کی نماز کا ویٹ کرنا ہے۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے، عشاء کی اذان ہو جائے تو عشاء کی نماز کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ملا کر ادا کرنا ہے۔ دونوں نمازوں کو ملا کر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کرنے ہیں، سلام پھیر کر تکبیر تشریق کہنا ہے اور لبیک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی سنتیں نہیں پڑھنی بلکہ فوراً عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں۔ اگر مسافر ہیں تو 2 رکعت اور مقیم ہیں تو 4 رکعت فرض نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنت اور 3 وتر پڑھیں، نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کا اختیار ہے، مگر مغرب اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت اور نفل نہ پڑھیں کیونکہ یہ دونوں فرض ملا کر پڑھنے واجب ہیں۔ اس کے بعد خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تلبیہ پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، توبہ
इस्तग़फ़ार करें और खूब कसरत से दुआएं मांगें। ये रात बहुत मुबारक रात है, बाज़ के नज़दीक शब कदर से भी अफ़ज़ल है और कुछ देर आराम भी कर लें, ये भी हदीस से साबित है। मुज़दलिफ़ा से रात ही को हर हाजी 70 कंकरियां छोटे या बड़े चने के बराबर चुनेंगे ताकि जमरात में मारने के काम आए और ये अमल जायज़ है। जब फजर हो जाए तो अंधेरे में फजर के फर्ज और सुन्नत अदा करें। फजर के बाद यहाँ का वकूफ जो वाजिब है शुरू हो जाता है। अगर कोई शख्स फजर के बाद एक लम्हा भी यहाँ ठहर जाए तो वकूफ अदा हो जाता है। लिहाजा ख़वातीन ये वकूफ अदा करें और फिर मिना तशरीफ ले जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बताती चलूं कि हम हज पे गए थे तो हमने बहुत सारे लोगों को ये देखा कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही फौरन निकल जाते हैं और बाज लोग तो फजर की अजान होती भी नहीं है तो मुज़दलिफ़ा से निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर रास्ते में ही चलते चलते जब फजर की नमाज हो जाती है तो फजर की नमाज अदा करते हैं। तो इस तरह अगर जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे तो वकूफ नहीं हो पाएगा और यहाँ फजर के बाद का वकूफ करना वाजिब है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि फजर की नमाज पढ़ें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब सूरज तुलू होना शुरू हो जाए उस वक्त ठहर कर अल्लाह ताला से दुआएं करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, वकूफ का वक्त है, सुबह का वकूफ है, ये वाजिब है। तो इस वाजिब को लाजमी अदा करें और वकूफ करने के बाद मुज़दलिफ़ा की हुदूद से बाहर निकलें। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के लिए और वकूफ मुज़दलिफ़ा अदा करने के लिए हैज़ो निफास और जनाबत से पाक होना शर्त नहीं है। इस हालत में भी वकूफ अदा हो जाएगा। अब जब सूरज निकलना शुरू हो जाए तो मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ चलेंगे। बस के मुसाफिर हैं तो जाहिर सी बात है जब बस वाले लेके जाएंगे वो तभी जाएंगे, मगर इतना ख्याल रखें कि सुबह सादिक होने दें, इससे पहले मुज़दलिफ़ा से नहीं चलें ताकि वकूफ मुज़दलिफ़ा अदा हो जाए। हाँ, अगर ख़वातीन बीमारी वगैरह के उज़्र से सुबह सादिक होने से पहले पहले मुज़दलिफ़ा से मिना को चली जाएं तो इन पर दम वाजिब ना होगा। अलबत्ता जो मर्द हजरात हैं जो उनके साथ हैं उस वक्त वकूफ को तरक करने से दम वाजिब होगा। लिहाजा ख़वातीन की मजबूरी से अपना वाजिब तरक ना करें। बहरहाल मिना पहुंचने पर आपका क़याम कम अज कम 3 दिन यहीं रहेगा। सिर्फ तवाफ़ ज़ियारत के लिए एक दिन मक्का मुकर्रमा जाना होगा जिसकी तफसील मैं आगे बताऊंगी इंशाअल्लाह। अब 10 ज़िलहज्जा का दिन शुरू हो गया है तो आज का दिन बहुत मसरूफ है। इस दिन ख़वातीन को बहुत सारे काम करने हैं जिन्हें तरतीब से मैं आपको बताऊंगी, तो बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जमरात चले जाएं, कंकरियां मार के एक ही दफा मिना जाएं, क्योंकि हमने भी दोनों दफा यही किया था। जब आप जमरात पे पहुंच जाएं तो सबसे पहले जमरातुल अक़बा के 7 कंकरियां मारनी है और कंकरियां मारने का तरीका ये है कि जमरातुल अक़बा के आगे एक दीवार है, आराम से अपनी 7 कंकरियां अपने हाथ में लें, दीवार के पास खड़ी हो जाए, नहीं तो थोड़ा सा पीछे खड़ी हो जाए जहां आपको सहूलत और आसानी की जगह मिले। ठीक है, बहुत रश में घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले दिन बहुत ज्यादा रश होता है, तो बहुत सहूलत और सब्र के साथ ये काम करना है। फिर आहिस्ता आवाज से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर एक कंकरी सीधे हाथ से जमरे के सतूनों की जड़ में फेंक देनी है। कुछ ऊपर भी लग जाए तो हर्ज नहीं, लेकिन जो इसका अहाता बना हुआ है उसके अंदर कंकरी का गिरना जरूरी है। इसी तरह हर कंकरी के साथ आहिस्ता आवाज से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहती रहें। इसी तरह अलग अलग 7 कंकरियां फेंकें। अगर ये दुआ आसानी से याद हो तो पढ़ लें, वरना जरूरी नहीं। दुआ ये है, रग़मल लिश्शैतानी व रिज़ल लिर्रहमान, अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व सअयम मशकूरा व ज़म्बम मग़फूरा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के फिर ये दुआ पढ़ें और कंकरी मारें। फिर इसी तरह 7 कंकरियां मारनी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि जब हम जमरतुल अक़बा को कंकरी मारने लगेंगे उस वक्त हमारा लब्बैक पढ़ना बंद हो जाएगा। यानी जो लब्बैक हमने हज की नियत करने के बाद से पढ़ना शुरू किया था वो जमरतुल अक़बा को कंकरी मारने से पहले कहना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आज की तारीख में कंकरी मारने के बाद दुआ के लिए ठहरना सुन्नत नहीं है, यानी जमरतुल अक़बा पर दुआ नहीं करनी, बस कंकरियां मारनी है और अपनी रिहाइश गाह पर यानी कि मिना वापस आ जाना है। 10 ज़िलहज्जा की कंकरी मारने का मसनून वक्त तुलुए आफ्ताब से ज़वाले आफ्ताब तक का है और ज़वाले आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक रमी का वक्त बिला कराहियत जायज है और गुरूबे आफ्ताब से सुबह सादिक तक रमी का वक्त मकरूह है, मगर खवातीन के लिए मकरूह नहीं है क्योंकि दिन में यानी कि गुरूबे आफ्ताब तक मगरिब तक बहुत ज्यादा रश होता है। तो वो ज़ईफ खवातीन या कमजोर खवात जो दिन के औकात में रमी नहीं कर सकती तो वो गुरूबे आफ्ताब से लेके सुबह सादिक तक रमी कर सकती हैं, उनके लिए मकरूह नहीं है। और 10 तारीख में सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक का वक्त भी जायज है। अब चूंकि आजकल हुजूम बहुत ज्यादा होता है और हुजूम के अंदर रमी करने में जान जाने या सख्त तकलीफ पहुंचने का भी अंदेशा होता है, इसलिए खवातीन गुरूब आफ्ताब से तकरीबन
तकरीबन 1 घंटा पहले कंकरी मारने के लिए जाएं। उमूमन इस वक्त हुजूम निकल जाता है, और अगर इस वक्त भी हुजूम ज्यादा हो तो कुछ देर इंतजार कर लें, मगरिब की नमाज पढ़ लें और कंकरी मार लें, या रात के किसी हिस्से में जाकर कंकरी मार लें, क्योंकि रात में खवातीन के लिए कंकरी मारना मकरू नहीं है बल्कि अफजल है। बहरहाल कंकरी मारने के ये 4 औकात हैं, इनमें से जिस वक्त भी सहूलत हो कंकरी मार लेनी चाहिए। अव्वल वक्त ही में कंकरी मारने की फिक्र करना, ख्वाह जान चली जाए, मुनासिब नहीं है। हक ताला शानहू की अता करदा सहूलत और रुखसत पर खुश दिली से अमल करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि आजकल अक्सर खवातीन खुद जाकर रमी नहीं करती, इनके मर्द हजरात इनकी तरफ से कंकरियां मारकर आ जाते हैं, जबकि बगैर किसी शरई उज़्र के किसी दूसरे से रमी कराना जायज नहीं है, इससे दम वाजिब हो जाता है। इसलिए खवातीन ये गलती ना करें और बिला उज़्र शरई अपना वाजिब तर्क करके गुनाहगार ना हो। अगर कोई शरई उज़्र है, किसी दूसरे को हुक्म देकर और अपना नाइब बनाकर रमी करा सकती हैं तो ये जायज है। और शरई उज़्र क्या है ये भी सुन लें कि खवातीन इस कदर बीमार या कमजोर हों जिसकी वजह से वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती हों। दूसरा ये है कि या जमरात तक सवारी पर सवार होकर जाने में भी सख्त तकलीफ या मर्ज बढ़ने का अंदेशा हो। तीसरा ये कि या पैदल चलने पर कुदरत ना हो और सवारी भी नहीं मिलती हो, तो ऐसी खवातीन शरई लिहाज से माजूर हैं। वो किसी दूसरे शख्स को, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, और मर्द ख्वाह महरम हो या नामहरम, उसको हुक्म देकर अपना नाइब बनाकर उसके जरिए रमी करवा सकती हैं। खवातीन को दोबारा ताकीद कर रही हूँ कि वो इस मसले को अच्छी तरह याद रखें और इसके मुताबिक अमल करें। बहुत से मर्द शरई उज़्र के बगैर खवातीन की कंकरियां उनकी इजाजत से खुद मार आते हैं, ये भी जायज नहीं है। इस तरह खवातीन की रमी अदा नहीं होती और इन पर दम वाजिब हो जाता है। इसी तरह जो खवातीन खुद जाकर कंकरियां मारने से माजूर हों तो इनका किसी दूसरे से अपनी रमी कराने का मोतबर होने के लिए जरूरी है कि वो खुद किसी दूसरे को अपनी कंकरियां मारने का हुक्म दें। अगर उनके हुक्म के बगैर किसी हमराही ने उनकी तरफ से कंकरियां मारी तो वो मोतबर ना होगा और दम वाजिब हो जाएगा। तमाम दिनों की कंकरियां मारने के लिए हैज और निफास और जनाबत से पाक होना शर्त नहीं है। इस हालत में रमी करना जायज है। ठीक है, अब उसके बाद कुर्बानी करनी है 10 जिलहज्जा को। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि कंकरी मारी। दूसरा काम कुर्बानी का है कि जमरतुल अक़बा को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करनी है, लेकिन पहले ये देख लें कि आपने कौन सा हज किया है। अगर आपने हज तमत्तो या हज क़िरान किया है तो हज की कुर्बानी करना वाजिब है, और हज इफराद किया है तो हज की कुर्बानी वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहिब है। कुर्बानी आज 10 तारीख में करना जरूरी नहीं है, इसके लिए 3 दिन मुकर्रर हैं, 10, 11, 12 जिलहज्जा के आफताब गुरूब होने तक रात में और दिन में जब चाहे कुर्बानी कर सकते हैं। उमूमन 11 तारीख को सुबह के वक्त कुर्बानी करना ज्यादा आसान होता है, लिहाजा इस पर आसानी से अमल किया जा सकता है। बिला जरूरत अपने आप को मुशक्कत में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन खवातीन पर हज की कुर्बानी वाजिब है वो सर के बाल और नाखून वगैरह कुर्बानी के बाद ही काट सकेंगी। अगर उन्होंने कुर्बानी से पहले सर के बाल काट लिए तो उन पर दम वाजिब हो जाएगा। इसलिए बहुत एहतियात से काम लें कि जब आपकी कुर्बानी हो जाए और आपके महरम आपको ये कह दें कि आपकी कुर्बानी हो गई है, उसके बाद आपने अपने बाल काटने हैं और अपने नाखून वगैरह अगर काटना चाहें तो वो काट लें, और बाल काटने के बाद आप फिर एहराम की पाबंदियों से बाहर आएंगी। कुर्बानी से पहले आपने कसर नहीं करना, ये बात गौर से सुन लीजिए। अब हज की कुर्बानी मिना में करना सुन्नत है, लेकिन अगर कुर्बानी की जगह बहुत ज्यादा दूर होने की या खुद कुर्बानी ना कर सकने और दूसरों पर एतमाद ना होने की वजह से मक्का मुकर्रमा में भी हज की कुर्बानी कर ली जाए तो इसके लिए भी गुंजाइश है। खवातीन कुर्बानी से फारिग होकर पूरे सर के बाल उंगली के एक पोरे से कुछ ज्यादा काट लें या कटवा लें। वाज़ेह रहे कि सर के बाल काटने से पहले नाखून का काटना या जिस्म के किसी और हिस्से के बाल काटना जायज नहीं है, लेकिन गलती से अगर ऐसा कर लिया तो जजा वाजिब होगी। दूसरा मसला ये है कि हैज़ो निफास और जनाबत की हालत में सर के बाल काटना या कटवाना जायज है। तीसरा मसला ये है कि सर के बाल काटना आज जरूरी नहीं, यानी कि 12 जिलहज्जा के आफताब गुरूब होने तक ये काम हो सकता है, लेकिन जब तक खवातीन बाल नहीं कटवाएंगी, एहराम ही में रहेंगी, ख्वाह कितनी ही मुद्दत गुजर जाए, और जब बाल कटवा लेंगी तो एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। चेहरे को ढांपना, कपड़ा लगाना, खुशबू लगाना, नाखून और बाल काटना सब हलाल हो जाएगा, लेकिन खाविन से सोहबत करना, बोसो के नार करना ये तवाफ़े ज़ियारत तक हलाल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक अहम जरूरी बात जो जहन में रखिएगा कि जमरातुल अक़बा को कंकरी मारना, फिर कुर्बानी करना, फिर सर के बाल काटना, ये तीनों अमल वाजिब हैं, और जिस तरतीब से मैंने इनको बताया है कि पहले कंकरी मारनी है, फिर कुर्बानी और उसके बाद फिर बालों को कटवाना है, तो इसी तरतीब से उनको अदा करना भी वाजिब है। अगर इनमें कोई अमल छूट जाए या उनकी तरतीब बदल जाए तो आमतौर पर एक दम वाजिब होगा और बाज़ सूरतों में एक से ज्यादा दम भी वाजिब होंगे। इसलिए खवातीन इन तीनों अफ़ाल को तरतीब से अंजाम देने की कोशिश करें, और अगर गलती हो जाए तो मोतबर उलमा और अहले फतावा से रुजू करें। तो आज की तारीख में यानी 10 जिलहज्जा का सबसे अहम काम तवाफ़े
زیارت ہے۔ رمی، قربانی اور سر کے بال کاٹنے کے بعد طواف زیارت کرنا سنت ہے۔ اگر طواف زیارت اس سے پہلے کیا جائے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، اور ان 3 دنوں میں رات کو یا دن میں جب چاہیں مکہ معظمہ جا کر طواف زیارت کر لیں۔ عموماً پہلے روز یعنی پہلے دن بہت ہجوم ہوتا ہے، دوسرے یا تیسرے دن زیادہ ہجوم نہیں ہوتا، اس لیے دوسرے یا تیسرے دن یہ طواف کرنا چاہیے، اور اس کے ادا کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو عمرے کے طواف کا طریقہ ہے۔ عمرے کا طواف کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کی کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد ممنوعات احرام یعنی وہ چیزیں جو احرام میں ممنوع ہیں، منع ہے، سب حلال ہو جاتی ہیں، اور شوہر سے ہم بستر ہونا، بوس و کنار کرنا سب حلال ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت کے لیے خواہ احرام کی حالت میں آئیں اور خواہ قربانی اور سر کے بال کٹوا کر آئیں، دونوں طرح اختیار ہے۔ اگر احرام کی حالت میں طواف زیارت کریں تو خواتین طواف میں رمل اور استوا نہیں کریں گی، یہ مرد حضرات کے لیے خاص ہے۔ اب خواتین کے کچھ مسائل ہیں کہ جن خواتین کو ماہواری آ رہی ہو، پیریڈز ہوں یا نفاس کی حالت میں ہوں، تو وہ طواف زیارت اس حالت میں نہیں کریں گی بلکہ پاک ہونے کا انتظار کریں گی۔ اگر 12 ذی الحجہ سے بھی اوپر ایام نکل جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، معذوری ہے، پاک ہو کر غسل کر کے طواف اور سعی کریں گی، اور بعد میں طواف زیارت اس طرح سے کرنے سے ادا ہو جائے گا اور کچھ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک خواتین حیض و نفاس سے پاک نہ ہو طواف زیارت نہیں کر سکتی، اور طواف زیارت کے بغیر وطن بھی واپس نہیں آ سکتی۔ اگر واپس آ گئیں تب بھی عمر بھر یہ فرض لازم رہے گا، اور پھر دوبارہ حاضر ہو کر طواف زیارت کرنا ہوگا، اس لیے حیض و نفاس سے پاک ہونے کا انتظار لازمی ہے۔ یاد رہے کہ طواف زیارت حج کا اہم رکن اور فرض ہے، یہ کسی حال میں بھی فوت نہیں ہوتا اور نہ اس کا بدل دے کر ادا ہو سکتا ہے، بلکہ آخر عمر تک یعنی جب تک عمر ہے اس وقت تک اس کی ادائیگی فرض رہے گی، اور جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی خاوند سے صحبت اور بوس و کنار حرام رہے گی، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام رہیں گے۔ اگر خواتین حج کی سعی پہلے کر چکی ہیں تو اب نہیں کریں گی، ورنہ طواف زیارت سے فارغ ہو کر حج کی سعی کریں گی، اور سعی میں گرین لائٹس میں خواتین نہیں دوڑیں گی بلکہ اپنی عادت کے مطابق چلتی رہیں گی، اور حج کی سعی کا وہی طریقہ ہے جو عمرے کے طریقے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میری اس ویڈیو کو واچ کر لیجئے گا۔ 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن، 11 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور ہر کنکری مارتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ آج کی کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جمرہ اولا پر یعنی جو سب سے چھوٹا جمرہ ہے اس پر مارنی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو دعا بتائی ہے، یہ دعا پڑھ کر 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اپنے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پر آ جائیں یعنی درمیانے جمرے پر، یہاں پر آ کر 7 کنکریاں بالکل اسی طرح مارنی ہے جیسے جمرہ اولا پر ماری تھی، اور پھر اسی طرح قبلہ رخ ہو کر اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر تسبیح کے بعد دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ پر یعنی بڑے جمرے پر آ جانا ہے اور اسی طریقے سے 7 کنکریاں مارنی ہیں، لیکن اس کی رمی کے بعد ٹھہر کر دعا نہیں کرنی بلکہ واپس آ جانا ہے، یعنی کہ 2 جمروں پر، جمرہ اولا پر، جمرہ وسطیٰ پر، ان 2 پہ ہم نے دعا کرنی ہے، جمرۃ العقبہ پر دعا نہیں کرنی۔ صحیح ہے؟ آج صرف یہی کام تھا جو پورا ہو گیا، باقی اوقات تلاوت، ذکر اللہ اور دعا میں گزاریں، غفلت، گناہوں اور فضول کاموں اور غیبت سے بچیں، لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ کریں، اور جو مشکلات آئیں ان مشکلات پر صبر کریں۔ اب رمی کے جو اوقات ہیں 11 ذی الحجہ کے، رمی کا مستحب وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک کا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد سے 12ویں تاریخ کی صبح طلوع ہونے تک مکروہ وقت ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ زوال سے پہلے رمی کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے غلطی سے اس وقت رمی کر لی تو وہ معتبر نہ ہوگی، اور وقت شروع ہونے پر دوبارہ رمی کرنی ہوگی، ورنہ دم واجب ہوگا۔ قضا کے وقت میں رمی کی قضا بھی واجب ہوگی، اور وقت قضا 13 ذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک ہے، لیکن قضا کرنے سے دم ساقط نہ ہوگا، وہ بہرحال دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، غور سے سن لیں، ذہن میں رکھ لیں۔ 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن، آج کا خاص کام تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنا ہے، بالکل اسی طرح اور انہی اوقات میں مارنی ہے جس طرح کے 11 ذی الحجہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ صرف تاریخ کا فرق ہے اور کچھ نہیں، جو کام ہم نے 11 ذی الحجہ کو کیا تھا وہی ہم نے 12 ذی الحجہ کو بھی کرنا ہے۔ تو آج کی رمی کرنے کے بعد اب آپ کو اختیار ہے کہ مینا میں مزید ایک دن اور
قیام کریں یا مکہ مکرمہ آ جائیں۔ اگر مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ ہو تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائیں۔ اگر 12ویں تاریخ کا آفتاب مینا میں غروب ہو گیا تو اب مینا سے نکلنا مکروہ ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آج کی رات مینا میں ہی قیام کریں اور 13 تاریخ کی رمی کر کے مکہ مکرمہ چلی جائیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ 12 تاریخ کو مینا میں آفتاب غروب ہونے کے بعد مکہ مکرمہ جانا کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر کوئی چلا گیا تو کوئی دم وغیرہ واجب نہ ہوگا۔ البتہ اگر مینا میں 13ویں تاریخ کی صبح ہو گئی تو اب اس دن کی رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ اب بغیر رمی کیے جانا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت میں بغیر رمی کیے کوئی خاتون گئی تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ 13 ذی الحجہ کی رمی کا بھی بالکل وہی طریقہ ہے جو 11 اور 12 ذی الحجہ کی تاریخ میں بتایا گیا ہے، اور اس کے لیے وہی اوقات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیے ہیں۔ اب الحمدللہ آپ کا حج پورا ہو گیا۔ مینا سے واپس جانے کے بعد جتنے دن مکہ معظمہ میں قیام ہو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے طواف، عمرے، نماز، روزے، صدقہ و خیرات اور ذکر و تلاوت اور نیک کاموں میں اپنے وقت کو گزاریں۔ پھر معلوم نہیں کہ یہ وقت ملے یا نہ ملے، اور موت کا وقت ہم کو معلوم نہیں کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کے حج کو قبول و منظور فرمائے، اور اس حج میں اللہ تعالیٰ میرا بھی حصہ ڈال دیں، تو اس لیے مجھے دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک تمام حاجیوں کے لیے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کے حج کو اور آپ کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔